بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد جاوید ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم جاوید ناز۔ آپ سب کا میرے چینل پہ خوش آمدید۔ اور جو آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے اسلام اور سیاست۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام اور سیاست الگ الگ ہیں، سیاست کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اور جو ہمارے آج کل کی مروجہ سیاسی نظام ہے کیا یہ اسلام کے مطابق یہ سیاست ہو رہی ہے، اور اگر نہیں یہ اسلام کے مطابق تو اسلامی سیاست کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے یہ سب چیزیں، اور اسی لیے آپ ہماری ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ تو جو بنیادی طور پہ سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسی قوم کی خامیاں، نقائص، کمزوریاں دور یا ختم کر کے اس قوم کو ترقی و خوشحالی کے راستے پہ گامزن کرنا۔ جو سیاست ہے یہ اور اسلام یہ قطعاً الگ الگ نہیں ہیں۔ سیاست اور اسلام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اسلام سے سیاست کو الگ کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کو بے روح کر دینا۔ اسی کے بارے میں حضرت علامہ شاہ ولی اللہ محدث حق دہلوی فرماتے ہیں کہ افراد کی بنیاد 3 چیزوں پہ ہوتی ہے۔ نمبر 1 معیشت، معاشرت، سیاست اور فلسفہ سیاست، جس کا بنیادی تصور ہے ریاست۔ اور جو ریاست ہے یہ نہ تو ازل سے قائم ہے، نہ ہی یہ آسمان سے اتری ہے، یہ مسلمانوں کا ہی ایک بنایا ہوا معاشرتی نظام ہے، اور اس کو چلانے کے لیے جو اصول و قواعد و ضوابط اسلام متعین کرتا ہے اسی کو ہم سیاست کہتے ہیں۔ تو سیاست کے پوری دنیا میں مختلف طریقہ کار رائج ہیں۔ اسلام کون سے اصول متعین کرتا ہے سیاست کے؟ اسلام میں سیاست کا بنیادی تصور یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا، دین اسلام کو نافذ کرنا، یہ اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے، عوام کی خدمت، خوشحالی۔ لیکن جو ہمارا مروجہ سیاسی نظام ہے اس میں منافقت، مفاد پرستانہ، عصیبت، یہ قطعاً اسلامی سیاست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسلامی سیاست کے نام پہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ چیزیں میں ذہن نشین کر لیجیے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسلامی سیاست کی طرف کہ اسلامی سیاست آخر ہے کیا، اسلام سیاست کا کیا تصور دیتا ہے، اسلام میں سیاست کی کیا اہمیت ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سے اصول و ضوابط بتائے سیاست کے لیے۔ تو یہ ہمارے ہاں مغرب کی طرف سے ایک نظریہ بہت تیزی سے سرایت کر رہا ہے کہ سیاست اور اسلام یہ الگ چیزیں ہیں۔ جب سیاست اور اسلام کو الگ کر دیا جائے تو اسلام بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے، اسلام اپنی آفیت کھو دیتا ہے۔ اسی نظریے کے بارے میں علامہ اقبال صاحب نے غالباً یہ شعر ارشاد فرمایا تھا، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ اگر دین سے ہم سیاست کو الگ کر دیں گے تو فقط پیچھے چنگیزی رہ جائے گی۔ اور چنگیزی انہوں نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ سب بخوبی جانتے ہیں کہ چنگیز خان نے سقوط بغداد میں کیا مظالم ڈائے، کیا ظلم کیا، تو پیچھے فقط چنگیزی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس سے بھی ہمارے ہاں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ مسلم لیڈرشپ، جو بھی مسلم لیڈرشپ مسجد، منبر و محراب سے مسلمانوں کو ملی ہے، وہ اس لیڈرشپ نے مسلمانوں کو ترقی، خوشحالی کے راستے پہ گامزن کیا۔ لیکن اگر ہم اس کے برعکس دیکھیں، جو ہمارے قوم پرست لیڈر، سیاسی لیڈر مسلمانوں پہ مسلط ہوئے، انہوں نے مسلمانوں میں انتشار، فرقہ واریت اور پھوٹ اور انارکی پھیلائی۔ تو اصل مقصد یہ ہے، یہ جو مغرب کی طرف سے نظریہ سرایت کرتا ہے کہ اسلام اور سیاست الگ ہے، وہ ہمیں یہ کنسیپٹ دینے کی، یہ نظریہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کا ایک طبقہ اس کے روحانی و معنوی تعلیمات پہ عمل کرے گا، جبکہ دوسرا طبقہ سیاست کرے گا۔ لیکن در حقیقت اسوہ حسنہ خلفائے راشدین کا دور دیکھیں تو یہ قطعاً ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے خلفائے راشدین تھے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ ہمارے مسجد و منبر کے بھی امام تھے، ہماری سیاست کے بھی وہی امام تھے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ مسجد کی امامت کوئی اور کرواتا تھا اور حکومت کی باغ ڈور کوئی اور چلاتا تھا۔ لیکن یہ آج کل کا نظریہ دیا گیا کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمیں ہماری مسجد کی امامت نہیں کروا سکتے۔ مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ ایسا حکمران وقت ہو جو ہماری مسجد کی بھی امامت سنبھالے، ہماری سیاست کی بھی، ہماری ریاست کی بھی امامت سنبھالے۔ تو جب تک یہ نہیں ہو سکتا تب تک مسلمان ترقی نہیں کر سکتے، اور یہی اصل اسلامی سیاست ہے۔ اسلام سیاست میں چوری، رشوت، ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بھی امامت فرمائی، ریاست کی بھی امامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عہدے بھی دیے۔ ان کے بعد حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا،
तमाम सहाबा कराम आए उन्होंने इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चले। तो वो दोनों चीज़ों को लेके साथ चले। तो जब हम इसकी बात करते हैं इस्लामी सियासत की, तो हमारे यहाँ फ़ौरन पहला तस्वर खुलफाए राशिदीन के दौर का उजागर होता है। और जो दूसरे नंबर पे हम इसका एक दूसरे पहलू से, दूसरे एंगल से अगर हम सियासत को देखें, तो सियासत और इस्लाम बुनियादी तौर पे इसके तीन अहम सतून हैं: सियासत, शरीयत, तरीक़त। जो शरीयत है वो हक़ रास्ता मुतय्यन करती है कि आया हक़ रास्ता है क्या, और जो तरीक़त है वो उस रास्ते पे चलने की क़ुव्वत फराहम करती है, और जो सियासत है वो इस रास्ते में आने वाली मुश्किलात, रुकावटों को हिकमत अमली से दूर करने का नाम है। जब तक मुसलमानों के हाँ ये कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, सियासत अलग है और रूहानी तौर पे इस्लाम अलग है, तब तक मुसलमान कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ये नज़रिया सबसे पहले दिया किसने, इसका माखज़ कौन। जब मगरबी दुनिया में कलीसिया के मुज़ालिम हद से ज़्यादा बढ़ गए, तो जो मगरबी दानिशवार थे उन्होंने अपनी कौम को ये नज़रिया दिया कि कलीसिया एक अलग है, ये रूहानी इबादत का ज़िम्मेदार है, इसका सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं। और ईसाई मुफक्कर दानिशवर जिसने सबसे पहले ये नज़रिया दिया उसका नाम था मार्टिन लूथरन। तो ये अपने ज़हन नशीन कर लीजिए कि मार्टिन लूथरन ने कलीसिया और हुकूमत और सियासत को अलग अलग कर दिया, और उसके बाद कलीसिया की हैसियत एक रूहानी और इबादत की हैसियत रह गई, और हुक्मरान कलीसिया से कट के रह गए, आज़ाद हो गए। तो ये जो आजकल के लोग हमें ये ताना देते हैं कि इस्लाम फ़कत एक रूहानी ज़ाब्ता हयात है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ये इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में उस चीज़ का अहाता करता है। सबसे पहले तो जो आपको बताया जाता है कि उलमा इकराम, ये इस्लाम ये फ़कत इबादत का मजमूआ है। जो महराब है, महराब उसको कहा जाता है कि जहाँ पे हमारे आलिम दीन बैठ के तकरीर करते हैं। जो महराब ये लफ्ज़ निकला है हर्ब से, और हर्ब का मानी है जंग, हर्ब व ज़रब। तो हर्ब व ज़रब ये एक ही चीज़ है। इस्लाम और सियासत ये एक ही चीज़ है, इनको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। जब भी इनको अलग करने की कोशिश की गई तो मुसलमान ज़वाल पज़ीर हुए, मुसलमान की आपस में फूट और तफरका वारियत फैली। तो ये जो मगरबी इस्लाम में इसको कहा जाता है कि मज़हब और सियासत ये दो अलग चीज़ें हैं, उसको हम मगरबी इस्लाम में कहा जाता है सेकुलरिज़म। तो ये बिल्कुल भी अलग चीज़ें नहीं हैं। जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। बार बार मेरे जहन में यही इल्लामा इकबाल का शेर गूंज रहा है, और अगर हम इसी शेर की तशरीह करके सिर्फ फ़कत इस शेर की रूह पे चलें तो हम अपना हकीकी मकसद पा सकते हैं, हम तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न हो सकते हैं। जब तक हम इस गलत फहमी का शिकार रहेंगे कि इस्लाम फ़कत इबादत का मजमूआ है, वो फलाही बातें बताता है, इस्लाम सियासत का इस्लाम में कोई तल्लुक़ नहीं, तो हम इसी तरह ज़वाल पज़ीर रहेंगे। तो नाज़रीन, हमें अपनी तरक्की और खुशहाली इसी में है कि हम इस्लाम और सियासत को साथ साथ लेके चलें। तो ये तो थी हमने जो आपको आज की वीडियो में बातें बताई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। ओके, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।